آپ کا پہلا سوال ہے کہ لوگ عمران خان کو کیوں پسند؟ جب آپ عمران خان کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ہسٹری ہے ایز اے پاکستانی. انہوں نے جو کینسر ہسپتال بنایا وہ ناممکن کو انہوں نے ممکن کر دکھایا. دنیا میں عمران خان جو ہے وہ امن کا مینار ہے. بیسیکلی انسان جو ہے وہ امن چاہتے ہیں اور عمران خان انسانوں کی بات کرتا ہے. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم کیوں نہ مل کے ان ملکوں کو ترقی یافتہ بنائیں. سر جو بندہ اپنے ہمسائے سے خوش نہیں ہے نا وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے. وہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے ایسے بنتے جو گاربیج ہے، جو ہینگر ہے، جہاں پرانا اسلحہ، پرانے ٹرک، پرانے جہاز ہیں ان کو بیچنا ہوتا ہے. ان کو اپنے جو لوگ انٹرنیشنل لیول کے ڈکیت ہیں نا، جو ملک لوٹتے ہیں نہ کہ بندوں کو لوٹتے ہیں، جو ملکوں کو لوٹتے ہیں، ان کو ایسے لوگ چاہیے. زرداری جیسے، شہباز شریف جیسے، نواز شریف جیسے. عمران خان جیسا بندہ تو سیدھی بات کرتا ہے. واٹ یو ڈوئنگ مین؟ دس از ناٹ گڈ فار دا ہیومن بینگ. جو لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو ڈریم ہے، وہ پاکستان کی ترقی، نہ صرف پاکستان کی ترقی بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں، مظلوم قومیں ہیں، ان کے لیے آسائشیں، ترقی پیدا کرنا ہے، آسانیاں پیدا کرنا ہے. یہ یاد رکھیے کہ جو جنرل ضیاء نے کیا تھا آپ اس سے آگے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہنری کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم ان کو رشوت دیتے ہیں، یہ جو قرض دیتے ہیں یہ رشوت دیتے ہیں. اب کیئرفل مین، یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف. ٹرائی ٹو تھنک بیفور سلیپ. بی آنیسٹ ود یور سیلف. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کو توڑنے کے سلسلے میں کر رہے تھے. یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستانی عوام کے نمائندے نہیں ہیں. یہ تو تنخواہ دار ہیں، ان کو رشوت دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں. اگر یہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یہ چور ہیں. کیونکہ جو بندہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے نا وہ پھر ایک نظریہ بن جاتا ہے. اب اس سے آگے کئی لیڈر نکلیں گے، کئی عمران خان آئیں گے. جو بھی بیانیہ یہ بناتے ہیں نا اس کا توڑ نکل آتا ہے. اس کو لوگ 2 منٹ میں اس کو روند کے چلے جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستانی قوم، اوورسیز، یہ سب لوگ خان کے پیچھے؟ بے شک جنرل امید گل نے کہا کہ 2 نمبر گورنمنٹ آئے گی، آ گئی. انہوں نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ ہو چکی ہیں. ڈر جانا چاہیے، خدا سے توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ ان کا وہ حال ہوگا کہ جیسے جنرل ضیاء کا ہوا تھا، ٹھیک ہے، مشرف کا ہوا تھا. جس نے بھی قوم کے ساتھ 2 نمبری کی ہے اس کا یہی حال ہوگا. جو بندہ اپنی قوم کے ساتھ وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی میر جعفر کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. بالکل. جب بدلنا ہے قوم کی تقدیر کو، تیز کرنا ہے نوک شمشیر کو. پاکستانی قوم اس بحران سے نکل جائے گی، آپ نہیں نکل سکیں گے. بس خان کی وہ ایک آواز کی پکار، ایک منتظر ہے، صرف ایک آواز کی. صحیح ہے. پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے، زندہ لوگوں کی قوم ہے، اور جو وہ چاہتے سوچ لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. صرف ان کو ایک آواز کی ضرورت ہے. کہ لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ حق و سچ کی بات کرتا ہے، وہ لوگوں کی بات کرتا ہے، وہ لوگوں کے جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی بات کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب. پروگرام پاڑی رنگ کے ساتھ امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہے جناب میاں سعید چوہان صاحب. تھینک یو سو مچ میاں صاحب، آپ نے ٹائم دیا. کیا حال ہے آپ کا؟ تھینک یو. تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو نیو جرسی سے ہمارا سلام پہنچے. ناظرین، ہم آج یہاں ایک بڑی خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پارک ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. موسم بڑا خوبصورت موسم ہے. اور آج ہم جو گفتگو ہماری ہوگی وہ عمران خان کے بارے میں ہوگی. میاں صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے اوورسیز لوگ رہتے ہیں عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اور وہاں پہ جو آج جو نوجوان ہے وہ اس میں کیا ایسی بات ہے جو عمران خان میں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سر اس کی جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، آپ کا پہلا سوال ہے کہ لوگ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں.
यहाँ जो दुनिया में मीडिया है उस पे हर चीज़ दिखाई जाती है और हर बंदे का जो किरदार है वो देखा जाता है और हर जो काम बंदा करता है उसकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड हुई होती है। जब आप इमरान खान को देखते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री है कि उसने पाकिस्तान के लिए जो काम किए हैं उसमें सबसे पहले एज ए क्रिकेटर उसने वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीता, जो कि एक छोटे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी दुनिया में अपने आप को मनवाने के लिए। बड़ा एजाज था। और उसके बाद एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी, उन्होंने जो कैंसर अस्पताल बनाया वो नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। उसके बाद एजुकेशन में देखें कि आप यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी बनाना या हॉस्पिटल बनाना ये गवर्नमेंट का काम होता है, बड़े अदारों का काम होता है। एज ए ह्यूमन उसने वो काम किया जो गवर्नमेंटें करती हैं। उसने ये साबित किया कि जब बंदा किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं रहती। और यही बात आज की जो जनरेशन है उनको ये पसंद है कि वो हर चीज़ को मुमकिन करके दिखाना चाह रहे हैं। अब रही बात कि इमरान खान को लोग दुनिया में ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। दुनिया में इमरान खान जो है वो अमन का मीनार है। उसके मद्दे मुकाबल जब आप नेतन्याहू को देखते हैं तो उसकी स्पीच जब आप सुनते हैं तो उसने कहा था कि मेरे लिए सबसे जो बड़ा खतरा है वो ईरान है, उसके बाद है पाकिस्तान। और उसने ये भी कहा था नेतन्याहू ने कि मुझे 5 साल में 7 जंगें लड़नी। और इमरान खान जब भी बात करता है वो अमन की बात करता है। उसके मद्दे मुकाबल जब नेतन्याहू बात करता है तो वो जंग की बात करता है। और अब देखिए जब लोग गौर व फिक्र करते हैं कि अमन के लिए इमरान खान का कौन कौन साथ दे रहे हैं और जंगों के लिए नेतन्याहू का कौन कौन साथ दे रहा है, ये कंपैरिजन है दो शख्सियत की। दुनिया की टॉप जो शख्सियत है, एक नेतन्याहू है, एक इमरान खान है। लेकिन खान साहब का मैं जो डीपली उनका जो मैं देखता हूँ या मैं तजिया करता हूँ, वो इंसानों की भलाई चाहता है। बेसिकली इमरान खान इंसानों से मोहब्बत करता है, इंसानों की भलाई चाहता है, इंसानों की बेहतरी चाहता है। सर यही उसकी जो है ना पॉजिटिविटी है। और हमारे मुल्क में जो इमरान खान के खिलाफ हैं, अब ये गौर व फिक्र की बात है कि वो कौन लोग हैं और वो किसकी फेवर कर रहे हैं। वो इमरान खान की फेवर कर रहे हैं, पाकिस्तान की फेवर कर रहे हैं या नेतन्याहू की फेवर कर रहे हैं। ये लोगों को गौर व फिक्र करना है कि वो कौन लोग हैं जिसने इमरान खान को रोका हुआ है अमन से, अमन की बात करने से, दुनिया में अमन को फैलाने से। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि वी हैव टू सॉल्व एनीथिंग विद अ वॉर, वी हैव टू डू द डायलॉग। कोई भी काम है उसके लिए गुफ्तगू है, टेबल टॉक है। जब आप टेबल टॉक करते हैं तो मामला सुधरते हैं, दुनिया में अमन आता है। यही दुनिया का जो बड़ा मसला है ना, जो बेसिकली इंसान जो है वो अमन चाहते हैं और इमरान खान इंसानों की बात करता है। लेकिन खान साहब ने कभी भी जंग की बात नहीं की कि हम इंडिया की सारी मखलूक को ख़त्म कर देंगे, पूरी आबादी जो इंडिया की है उसको ख़त्म कर देंगे या अफ़गानिस्तान की ख़त्म कर देंगे। वो तो ये चाहता था कि ये हमारे लोग हैं, हम क्यों ना मिलके इन मुल्कों को तरक्की याफ्ता बनाएं, इन मुल्कों की लोगों की बेहतरी बनाएं। सबसे पहले जब इमरान खान गवर्नमेंट में आया तो उसने सबसे पहले मोदी को कहा कि वी आर पार्ट नेबर, हम हमसाए हैं, आओ मिल के वी हैव टू टॉक, टेबल टॉक करते हैं, अपने जो मिसाइल हैं वो सॉल्व करें, अपनी आवाम को रिलीफ दें, अपने आप को उन लोगों से दूर कर लें जो हमें जंग में मुसल्लत इन्वॉल्व करते हैं, जंग हम पे मुसल्लत करते हैं, हमें उनसे परे होना चाहिए। जबकि मोदी ने इमरान खान की बात नहीं सुनी। एक सिंपल सी मिसाल है कि जिसका जो बंदा अपने हमसाये से कुछ नहीं है ना, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इससे ये साबित होता है कि मोदी जो है वो अपने मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और अपने हमसायों के लिए भी अच्छा नहीं है। ना वो पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, ना चाइना के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, ना ईस्ट पाकिस्तान से उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, ना बर्मा के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब गौर फिक्र करने वाली बात है कि वो किन के शिकंजे में है, वो किन के शिकंजे में है कि वो ये चीज़ें करने पे मजबूर है कि अपने हमसायों से उन्हें अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे।
اس کی بیسک وجہ ہے کہ وہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے ایسے بندے ڈھونڈتے ہیں جو ان کے جو ہے نا جو گاربیج ہے، جو ہینگر ہیں، جہاں پرانا اسلحہ، پرانے ٹرک، پرانے جہاز ہیں، ان کو بیچنا ہوتا ہے، ان کو اپنے ہینگر خالی کرنے ہوتے ہیں کہ نیا اسٹاک ڈالیں اس میں. تو ان کو ایسے مودی جیسے بڑے چہرے جو ہیں چاہیے ہوتے ہیں. اور مودی کے ساتھ اور بندے بھی ہیں جو یہ بزنس کرتے ہیں، ان کا گاربیج اٹھا کے لے آتے ہیں، اپنی قوم کا جو خون پسینے کی کمائی ہے ان کو دے دیتے ہیں، صرف اپنے لالچ کے لیے، اپنی غرض کے لیے. اچھا، یہ اس سارے سینیریو میں ایک تو ان سے حکومت چھین لی گئی اور اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، یہ سب لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بندہ جو ملک کے لیے، آپ کے باقول ملک کے لیے وہ جو بہتری چاہتا تھا، انسانوں کی بھلائی چاہتا تھا، وہ جیل میں ہے. ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی جو لوگ انٹرنیشنل لیول کے ڈکیت ہیں نا، جو ملک لوٹتے ہیں، نہ کہ بندوں کو لوٹتے ہیں، جو ملکوں کو لوٹتے ہیں، ان کو ایسے لوگ چاہیے، زرداری جیسے، شہباز شریف جیسے، نواز شریف جیسے. عمران خان جیسا بندہ تو سیدھی بات کرتا ہے، واٹ یو ڈوئنگ مین، دس از ناٹ گڈ فار دا ہیومن بینگ. لیکن ہمارا وہاں پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی ان لوگوں کی حمایت میں شامل، کیونکہ ان کے کوئی مفادات ہیں یا کیا یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سائیکالوجی ہوتی ہے کہ آج کا کام جو ہے نا اس کو آج ہی نبیڑ دو. کچھ ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے سوچتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں. اب جو لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو ڈریم ہے، وہ پاکستان کی ترقی، نہ صرف پاکستان کی ترقی بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں، مظلوم قومیں ہیں، ان کے لیے آسائشیاں، ترقی پیدا کرنا ہے، آسانیاں پیدا کرنا ہے. یہ صورتحال ہے آج کل کی. اور یہ جو جنگ ہے یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے دنیا. اب عمران خان کو جن لوگوں نے قید کیا نا، اب یا تو وہ جنرل ضیاء کو فالو کر رہے ہیں، یا پرویز مشرف کو، یا اندرا گاندھی کو، یا راجیو گاندھی کو. ہمارا جو یا مودی کو. ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ اب وہ ٹائم نہیں ہے، اب وہ وقت نہیں ہے، پرانا وقت نہیں ہے، اب جدید وقت ہے. جس طرح جنرل ضیاء کے ساتھ ہوا تھا، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا، آپ کے ساتھ وہی ہوگا. آپ کی خاک بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اب اتنا یعنی کہ اسمارٹ ویپنز آ چکے ہیں کہ یو آر آن دا ٹارگیٹ. لیکن چوہان صاحب، جن کے ساتھ ظلم ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرتا جب تک وہ لوگ خود نہ معاف کریں. تو اتنا بڑا ظلم یہ ہے کہ بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیتے ہو. عمران خان کا اگر کوئی قصور ہے تو عدالتیں ہیں، ان عدالتوں میں کیس چلنا چاہیے، ان عدالتوں کو انصاف کی بنیاد پہ فیصلے کرنے چاہیے. یہ ترقی یافتہ ملکوں کی نشانی ہوتی ہے. لیکن ہم ترقی کرنے کے بجائے ہم دن ریورس جا رہے ہیں. ریورس جا رہے ہیں. اس کا کوئی حل نظر آتا ہے؟ پاکستان میں ون مین شو ہے، اور اس ون مین شو کے لیے یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو آپ کرو گے وہی گھوم کے آپ کے سامنے آئے گا. اور آپ اس بات کو سامنے یہ یاد رکھیے کہ جو جنرل ضیاء نے کیا تھا آپ اس سے آگے جا رہے ہیں. چوہان صاحب، میں ویسے کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کی عوام وہ جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے اسی کے نعرے شروع کر دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، صحافی پڑھے لکھے ہیں، بیوروکریٹس پڑھے لکھے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے پیچھے دن رات وہ وقت ضائع کرتے ہیں. کیا ان لوگوں کو مفاد کی وجہ سے ان کے ساتھ چلتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ یہ جو ہمارے صحافی لوگ ہیں نا، اس میں چند لوگ صحافی ہیں جو صحافت کرتے ہیں اور سچ کی بات کرتے ہیں. باقی سب جو ہے نا وہ مفادات کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا وہ مفادات کے لیے، جیسے وہ قوال ہوتے ہیں اور پیچھے ہم نوا ہوتے ہیں. ہاں، یہ وہ ہم نوا ہے. وہ قوال جیسے بولتا ہے پیچھے وہ ہم نوا ویسے ہی بولتے ہیں. یہ ویسے لوگ ہیں نہ تو ان کو اپنے ساتھ کوئی انصاف کرتے ہیں، نہ اپنے بات کے ساتھ وہ لگتے ہیں. یہ چوہان صاحب، یہ قوم کے ساتھ مخلص ہونا
یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی ملک کا لیڈر جب اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، اپنے ملک کی بات کرتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یہاں پہ یاد آتا ہے کہ عمران خان سعودی عرب کے دورے پہ تھے اور شاہ سلمان کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پروٹوکول کا ویسے شوقین نہیں ہے، وہ جو تحفے طوائف ہیں ان کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ شوقین نہیں ہے۔ سادہ آدمی۔ تو شاہ سلمان نے پوچھا جی کہ آپ کو کیا چاہیے، ہم سے کیا چاہیے؟ ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ حکم کریں، ہم وہ حاضر کریں۔ تو وہ بندہ عاجزی سے بولا، اس نے کہا کہ میرے ملک کے جو غریب یہاں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، قید میں یہاں ہیں، قید میں ہیں، ان کو رہا جن کے کر بیوی دیجیے۔ بچے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، جن کی فیملیاں وہاں پہ انتظار کر رہی ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ جو بے گناہ ہیں یا اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی جرم انہوں نے کیا ہے، لیکن سعودیہ کا قانون بڑا سخت ہے، وہاں پہ بالکل۔ چھوٹے موٹے جرم پہ بھی پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ مانگا بھی تو اس نے کیا مانگا؟ لوگوں کی بھلائی مانگی۔ انسانیت کی بھلائی مانگی، انسانیت کی بھلائی مانگی۔ اور ہمارے جو ہے نا جنرل صاحب، ان کو جنرل ضیاء کی جو بایوگرافی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ جنرل ضیاء نے مذہب کا سہارا لے کے خدا کا قانون اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اور اس کے ساتھ غداری کی، خدا کے قانون کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ان کے حواری تھے وہ B-52 میں ملیا میٹ ہو گئے۔ آپ بھی اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اور جب کوئی حاکم اللہ سے جنگ کرتا ہے جیسے ابرا نے کہی تھی، تو پھر اللہ ایسا کرتا ہے کہ ابابیل بھیج دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ ابابیل کہاں سے آئے گا اور آپ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ بی آنیسٹ ود یور سیلف، بی آنیسٹ ود یور سیلف، بی آنیسٹ ود یور سیلف ایز اے جرنل۔ ڈونٹ ہرٹ یور سیلف، دس از ناٹ یور اسٹائل، دس از ناٹ ان یور فیور۔ لیکن آج اگر یہ جنرل ہیں یا چیف آف سٹاف ہیں یا مارشل، کیا فیلڈ مارشل بنے ہیں، یہ لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ آپ پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ آپ کو کوئی امریکہ یا کوئی اور ملک تحفے میں نہیں دے رہا، یہ آپ کے لوگوں کا پیسہ ہے۔ یہ قرضہ جو آپ کو لے کے آپ کی آرمی کو وہ پوری جو سسٹم ہے اس کو چلا رہا ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی فوج اتنی جنگیں کر کے کیا کرنا ہے، کیا حاصل کر لیا ہے اس پورے 70 سال میں؟ پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال ہوئے ہیں، 70 سال میں آپ نے کیا ایسا کر لیا ہے کہ آپ کو اور فوج چاہیے، اور بجٹ چاہیے، اور پیسہ چاہیے؟ کیا کر لیں گے؟ سر، اس سلسلے میں ہمارے یہاں کے ایک سینیٹر نے کہا تھا، اور اس کے بعد ہنری کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم ان کو رشوت دیتے ہیں، یہ جو قرض دیتے ہیں یہ رشوت دیتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے۔ بیسیکلی یہ اس رشوت کے تحت یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس رشوت کے اندر طے کر رہے ہیں۔ یہ جو آرمی جنرل کر رہے ہیں، یہاں سے جو پیسے ملتے ہیں قرض کے صورت میں، وہ قرض نہیں ہوتا، ان کو رشوت دی جاتی ہے کہ تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ جو 2 نمبر انہوں نے فارم 47 کی جو گورنمنٹ بنائی ہے وہ بھی اسی رشوت کے تحت بنائی ہوئی ہے۔ اور they're not honest with yourself. Be careful, man. You have to be honest with yourself. Try to think before sleep. Be honest with yourself. Tomorrow what the people say to your children. آج جو اس طرح کے ظالم اور جابر لوگ تھے، آپ دیکھ لیں دنیا میں ان کا نام نشان نہیں ہے۔ Nobody know you. اور انسانوں کو ہرٹ کرنا، میرے پاکستان کے بچے ہیں، پاکستان کی بچے ہیں جن کو آپ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا ان پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ how it could کہ آپ ایک 7 سال بچے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ That's your level, man. How you think? یہاں تو ہمارے ادھر ایسے بچوں کے ساتھ تو بات کرنا بھی ان کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کو ہرٹ کریں۔ This is not good in Islam, this is not good in any society, this is not good in anywhere. Even non-Muslim people, they didn't do that. جی چوہان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو لوگوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ وہ وفد کتنے لوگ لے کے جاتا تھا، وہ آپ
آپ سارے اس ریکارڈ میں ہیں. اور اگر آج دیکھیں اگر آپ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو عمران خان نے جو کیا ہے اس سے کم خرچے میں آپ بیرون ملک وزٹ کریں, لیکن آپ تو اس سے ڈبل ٹرپل خرچہ کر رہے ہیں, آپ تو اس سے زیادہ. اور خارجہ پالیسی کی اتنی آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے, جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ڈفرینٹ امبیسیوں میں جا کے لگا دیا ہے. یہ کیا بنے گا, یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ بیسیکلی جو ان کا پلان تھا نا, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کو توڑنے کے سلسلے میں کر رہے تھے, لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ وہ ان کا پلان الٹ ہو گیا. اب وہ پلان جو ہے نا انڈیا پہ چلا گیا ہے. وہ جو دھارا تھا پاکستان پہ آنا تھا وہ انڈیا پہ چلا گیا. اب انڈیا اس کنجے میں آ گیا. اب انڈیا کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کنجے سے نکلے اور اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات بنا کے پیسفل طریقے سے رہیں. پاکستان جو ہے نا یہ مسلمانوں کا ملک ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ پورا انڈیا ہی مسلمانوں کا ملک ہے, اور اس میں تمام لوگ مل جل کے رہتے تھے اور ویسے رہ سکتے ہیں. جیسے یہاں یہاں لوگ میں کینیڈا میں رہتے ہیں لوگ, تمام نیشنلٹی کے لوگ یہاں کے رہتے ہیں, پیسفل طریقے سے رہتے ہیں. ہم یہاں انڈین لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, بات چیت نہیں. ہاں یہاں ایک مسجد میں سارے فرقوں کے لوگ جا کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہاں ہر مولوی نے اور اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے. پاکستان میں جرنیلوں کے بعد جو ہے نا سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ملا ازم ہے. لیکن چوہان صاحب یہ ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ یہ رولز اور ریگولیشن کس نے اڈاپٹ کرنے ہیں, کس نے بنانے ہیں رولز اور ریگولیشن لوگوں کے لیے؟ جب رول میں سب لوگ آئیں گے کہ یہ قانون ہے, سب لوگوں کو قانون پڑھایا جائے گا, سلیبس چینج کیا جائے گا, ساری چیزیں جو اس پہ عمران خان نے 3 سال میں بہت ورک کیا ہے, اگر وہ اس طرح کی جائے تو عام بندہ بھی آپ کا جج لگ سکتا ہے, عام بندہ بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے, عام بندہ بھی زندگی کے ہر اس شعبے میں جا سکتا ہے جہاں پہ جس کا ٹیلنٹ اس کے پاس ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستانی عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ پاکستانی عوام کے نمائندے نہیں ہیں. یہ تو تنخواہ دار ہیں, ان کو رشوت دی جاتی ہے, پیسے دیے جاتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں. اگر یہ فارم 45 کے لوگ ہوتے تو ایسا ہوتا ہی نا. اب دیکھیے نا یہاں ہمارے جو خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے ہمارے ملک میں, پاکستان میں. یہاں جو آتے ہیں لوگ ویسے وہ پھر کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے, یہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ چور ہیں. یہاں تو سب سے بڑی جو گالی ہے یو آر اے لائر, یہاں سب سے بڑی گالی جو ہے وہ ہے یو آر اے لائر. یہ گولی مار دینے سے بڑا یہاں پہ بم ہے. بے شک. اچھا آخر میں چوہان صاحب مجھے خان صاحب کے بارے میں یہ بتائیں کہ خان صاحب لوگوں کے دلوں میں کیوں نہیں آج تک نکال سکے؟ خان صاحب ایسا نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ جو بندہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے نا, جو بندہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے وہ پھر ایک نظریہ بن جاتا ہے. اب اس سے آگے کئی لیڈر نکلیں گے, کئی عمران خان آئیں گے. جیسے عمران خان ایز اے کیپٹن اس نے میاں داد, وسیم اکرم جیسے کریکٹر پیدا کیے, تو اب ایز اے نیشن کا جو لیڈر ہے وہ اس نے دیکھیے اس کے آگے جتنی جنریشن ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس چیز کو روک سکیں, ان کے بس میں نہیں ہے. اب یہ جو کچھ مرضی, اب ان کا اپنا بچنا مشکل ہے, ان کو اپنے لیے. جو بھی بیانیہ یہ بناتے ہیں نا اس کا توڑ نکل آتا ہے, اس کو لوگ 2 منٹ میں اس کو روند کے چلے جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اب یہ جنگ والا جو معاملہ تھا اس پہ بھی لوگوں نے تو کھل کے بات کی ہے, اور جو بھی بیانیہ یہ بناتے ہیں اس کو لوگ روند کے چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ ان کا مل کے انہوں نے گیم کی تھی انڈیا نے, اور انڈیا کے لوگوں نے اور پاکستانی جرنیلوں نے. لیکن ایک آدمی جو تھا وہ ان کی پالیسی میں شامل نہیں تھا, ایئر فورس کا جو تھا کمانڈ کرنے والا. اس نے اپنے جوانوں کو یو آر فری, اور چائنا بھی اس میں شامل نہیں تھا. چائنا کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپس میں بات ہوئی ہے. ہاں یہ نورا کشتی کھیل رہے. لیکن چوہان صاحب ہم بات خان صاحب کی کریں گے کہ خان صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں آج. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستانی قوم
ओवरसीज, ये सब लोग खान के पीछे। बेशक, क्योंकि जनरल हमीद गुल ने कहा था, जनरल हमीद गुल ने कहा कि 2 नंबर गवर्नमेंट आएगी, आ गई। उन्होंने जो जो पेशेन गोइयाँ की हैं वो हो चुकी हैं। अब इनकलाब आने वाला है। अब जैसे जैसे इनको अपना डर जाना चाहिए, खुदा से तौबा कर लेनी चाहिए, वरना इनका वो हाल होगा कि जैसे जनरल ज़िया का हुआ था, ठीक है, मुशर्रफ का हुआ था, इंदिरा गांधी का हुआ था, जनरल मुजीबुर रहमान का हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो को हुआ था। जिसने भी कौम के साथ 2 नंबरी की है उसका यही हाल होगा और हो के रहेगा। ये अटल है और इनको तौबा करनी चाहिए, डर जाना चाहिए। खुदावंद ताला की ज़ात कहती है और उनके काम ना आया उनका कमाया हुआ मालो दौलत। जिन्होंने जो कुछ ये आपने कमाया आपके किसी काम नहीं आएगा। ये जिन्होंने आपको ये फिगर दिए मैंने सिर्फ आपको ये नंबर दिखाएंगे, पैसे उनके बैंकों में रहेंगे और वही खा जाएंगे, आपको जूते मरवाएंगे। देन यू हैव टू बी केयरफुल। उनको असलियत पता लग गई है ना। They know you. ये तो कैसे They है? know you what you are. क्योंकि ये जो गोरे हैं, हम तो इनके साथ रहते हैं, हमें पता है कि इनकी मेंटालिटी क्या है। कि जो इनकी जरा आप चल पुसी करें तो वो समझते हैं ये बंदा सही नहीं 2 नंबर है। 2 नंबर है। जो बंदा अपनी कौम के साथ वफादार नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? ये तो पुरानी यानी कि सुल्तान टीपू के जमाने से बात चली आ रही है। मीर जाफर को उन्होंने वैसे ही अड्डे पे चला दिया कि तू 2 नंबर है। इनका भी यही हिसाब ये भी मीर जाफर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और इनके साथ भी यही होगा। बिल्कुल। लेकिन चौहान साहब, खान साहब की फिर मैं बात करूंगा क्योंकि आज मौजू उन्हीं की शख्सियत पे है। खान साहब ने सबसे जो इम्पोर्टेंट काम, सेहत की सहूलत लोगों को मिलनी चाहिए। खान साहब ने जो सबसे अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे गरीब भी इलाज करा रहा है, यहाँ पे अमीर भी इलाज करा रहा है। यहाँ पे उन 3 सालों में वो जो लोगों को हेल्थ कार्ड जो दिया, वो एक ऐसा मुनफरद तोहफा था जो पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत में नहीं आया। उसके बाद जो उन्होंने जो गरीबों के लिए खोले थे, मुसाफिर खाने खोले थे, वहाँ खाना मिलता था, मुसाफिर आके रहते थे, वहाँ पे गरीबों मस्किनों के लिए काम था। ये काम किसी भी हुकूमत में नहीं हुआ। इमरान खान की जो लॉजिक है ना, जो थीम है, अब वो आगे चलेगा। लोगों को वो शौर जो है ना वो लोगों में, यंग जनरेशन में कन्वर्ट हो गया। ये नहीं कि अब वो ये 70 का ज़माना, अब हर चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है। जैसे ही बटन दबाएंगे इमरान खान सामने होगा। आप देखेंगे इमरान खान कह रहा है कि जवानों सीधे हो जाओ, जब बदलना है कौम की तकदीर को, तेज करना है नोके शमशीर को। तो अब आप अपने आप को दुरुस्त कर लें, अपने आप पे रहम करें, खुदा से डरें और शैतान की शर से महफूज रहें, क्योंकि शैतान बंदे को वहाँ ले जाता है जहाँ अज़ाब उसके लिए सामने होता है। बिल्कुल बेशक। तो ये आपको पता नहीं कि कहाँ आप किस तरफ से आप पे अज़ाब आ जाएगा। बिल्कुल, अपने आप पे भी रहम करें और इस कौम पे भी रहम करें। ये जो पाकिस्तानी कौम है, लाचार हैं। आज महंगाई का देखें, पाकिस्तानी कौम इस बहरान से निकल जाएगी, आप नहीं निकल सकेंगे, आपकी नस्लें नहीं निकल सकेंगी। पाकिस्तानी कौम बहरान से निकल जाएगी, क्योंकि हमारा तो ये मुसलमानों को तो ये शेवा, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो हमारे लिए, कौमों के लिए ये मुश्किल वक्त होता है। लेकिन चौहान साहब, एक मुझे पाकिस्तानी कौम से गिला भी है कि आज अगर पाकिस्तानी पूरी कौम इकट्ठी एक पेज पे वो जेल के बाहर आ जाए तो खान को बाहर निकाल के ले आए। बस खान की वो एक आवाज़ की पुकार, एक मुंतज़र सिर्फ एक आवाज़ की, पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में चौहान साहब मुझे एक पाकिस्तानी कौम के लिए मैसेज दें। पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है, जिंदा लोगों की कौम है, और जो वो चाहते सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं। सिर्फ उनको एक आवाज़ की ज़रूरत है कि आ जाओ, अब सुबह हो गई है। जो टोट है और मुफाद परस्त, ये सब ऐसे उतर जाएंगे, निकल जाएंगे जैसे जहाज उठते वक्त चूहे जो है ना वो छलांगे लगा देते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच चौहान साहब, आपने टाइम दिया। और आज जो हमारी गुफ्तगू थी वो इमरान खान की जो लोग क्यों चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि वो हक और सच की बात करता है, वो लोगों की बात करता है, वो लोगों के जो मसाइल हैं छोटे छोटे उनकी बात करता है। वो अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए उसको, ना उसने कभी मांगा है ना उसको कभी मिला है। तो मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम से आज यही इल्तमास है कि उसके लिए आवाज़ उठाएं,
وہ جب آئے گا تو وہ آپ لوگوں کے لیے آئے گا, اس کا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں ہے. وہ جب آئے گا تو سب سے پہلے قوم ہے, پاکستانی قوم. That's it. قوم ہے تو ہمیں. تھینک یو سو مچ ناظرین, پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ اللہ حافظ. حافظ.